قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو تم خوش نصیبی سمجھتے ہو، دنیا کی رنگینی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو اور دھت ہو جاتے ہو اس کے نشے میں، یہ منصب اور عہدہ اور حکومت مل جانا یہ سعادت نہیں، سعادت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو پھر بول کے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اب یاد آیا تمہیں؟ ساری زندگی تم نے میرے ساتھ لڑائیوں پہ گزار دی اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پہ لگا دی، اب یاد آیا کہ میں تیرا رب ہوں؟ آج تمہیں میں ماروں گا ضرور لیکن عبرت بھی بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا کہ اچھال کے باہر پھینکو، دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے یہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا دیا۔ دنیا کی رنگینی میں آ کے انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے یہ خوش نصیبی ہے، ہرگز نہیں۔ خوش نصیبی ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا۔ شاید کبھی آپ نے آیت یہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہو، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا اور اتنے خزانے کہ 10 لوگ ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج کل متوسط آدمی بھی کو 20-30 کلو وزن تو اٹھا ہی لیتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ من وزن بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جس خزانوں کی چابیاں 10 لوگ اٹھاتے ہوں گے وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ اور ایک چابی سے تو بہت بڑی جو ہے وہ خزانے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس نے رب کو نہیں مانا، کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرے لینتھ ایکسپیرینس سے مجھے ملا ہے۔ جیسے آج کل کی یوتھ کہتی ہے 10 انگلیوں کی کمائی ہے، میرے پیارے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ بھی تو کھاک ہی سوتا ہے نا۔ یہ کہو تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے زمین کا حکم دیا، ایک دن کنگھی کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت نکلتا ہے مرجل جمتہ یختال فی مشیتی فی حلت تعجبہ، خلعت فاخرہ پہن کے نکلا ہے، اور کیسے نکلا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ کیا کمال کا لباس ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا، اب چیخ رہا چلا رہا ہے اور دھنسنا شروع ہو گیا۔ اکیلا وہ نہیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم سے خزانے بھی لائے گئے، خزانوں سمیت دھنسنا شروع ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا، کوئی اسے بچانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ حالانکہ بڑی فوج ہوتی ہے،
بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ 1400 سال پہلے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دھنستا چلا جائے گا۔ 1400 سال سے تو وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کو حقیقی سمجھ کے کہ اولاد ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ولید بن مغیرہ کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، روایت بتاتی ہے 13 تھے، 3 مسلمان ہو گئے، 5 دائیں اور 5 بائیں۔ جب کسی مجلس میں آتا تو پورے کا پورا جتھا لے کے آتا، شان و شوکت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو اس نے مانا نہیں ہے، اس زندگی سے دھوکہ کھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ مال بھی ہم نے دیا، اولاد بھی ہم نے دی، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے جھکتا کہتا ہے اور کیوں نہیں مجھے اللہ دیتا، میں حق رکھتا ہوں، میں اس کو ایسی گھاٹیاں چڑھاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اکڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہ 19۔ میں جہنم میں اسے داخل کروں گا، ایسی جہنم اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، اور 19 فرشتے اس پہ مقرر ہوں گے۔ جب انسان کی نظر دنیا کو حقیقت سمجھتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کہتا تھا قریشیوں مر گئے ہو، 10 تم نوجوان ایک فرشتے کو سنبھال نہیں سکتے؟ اور کلدہ بن محمد کہنے لگا لو 2 فرشتوں کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا۔ مذاق۔ اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتا اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کو کس طرح عبرت بنایا، کچھ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، مار مار کے پائے حقارہ سے ٹھوکرے قلیب بدر میں صحابہ نے پھینک دیے۔ سعادت حکومت نہیں، مال نہیں، اولاد نہیں، خوش نصیبی یہ ہے دنیا کی زندگی چند ایام کی ہے، یہ ایک سفر سمجھو۔ ضرورتیں تو ہیں انسان کی، اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھولو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ عبادت نہ چھوڑو۔ احسان کیا ہے؟ اپنے زندگی کے معاملات کو خوبصورت بناؤ، اپنے آپ سے احسان کرو، اس کو عذاب سے بچاؤ۔ احسان یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔